چیزیں ان کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے ہم دھرتی والے اوپر دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جب وہ اوپر سے دیکھتے ہیں تو دھرتی پہ کچھ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو چمک رہی ہے، وہ دیکھو وہ ستارہ دھرتی پہ یہ کون سے ستارے چمک رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیوں بحث کر رہے ہو، اول العزم جو فرشتے ہیں ان سے پوچھ لو نا وہ کیا چمک رہا ہے، کیوں بحث کر رہے ہو؟ آپ سے بڑے جو فرشتے اول العزم فرشتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کیا چمک رہا ہے۔ تو وہ فرشتے اول العزم فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ دھرتی پہ وہ کیا چمک رہا ہے، الگ الگ جگہوں پہ وہ چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اول العزم فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ وہ گھر چمک رہے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ کیا چمک رہا ہے؟ یہ وہ گھر ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ یہ گھر چمک رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر نہیں ہے، قبرستان ہے، ویرانہ ہے، اس میں کوئی زندہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اگر زندہ رہتا تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ جاتی۔ جس گھر میں قرآن کی آواز نہ آئے اس گھر میں کوئی زندہ ہے ہی نہیں۔ ذکر کرنے والا زندہ ہوتا ہے، سب سے بڑا ذکر تو خدا کا قرآن ہے۔ تو اس کے اتنے جو ہے فضائل ہیں دوستو قرآن کے، تو اس مبارک مہینے میں اس کی تلاوت کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ چند افراد ہیں جو نظر آتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 20 دن ہیں، خوب تلاوت کرو، ایک ایک حرف پہ نبی نے فرمایا 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور 10 تو عام ہیں، رمضان میں کیا بھاؤ ہو گیا ہوگا۔ اچھا نیکی سنتے ہوئے ہمارے کوئی یوں عمل کا تجسس کیوں پیدا نہیں ہوتا، اندر سے شوق پیدا کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہی نہیں نیکی کیا ہے۔ اگر یوں ہوتا ایک حرف پہ 100 روپے ملیں گے پھر تو کان کھڑے ہو جاتے کہ ایک حرف پہ 100 روپیہ مل رہے، چلو مسجد چلا۔ نیکی کا سنتے ہی کچھ خاص فرق ہی نہیں پڑ رہا ہے، اس لیے کہ نیکی کا بھاؤ معلوم نہیں ہے۔ دوستو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا نیکی کیا چیز ہے، کیونکہ یہی نیکیاں ہیں۔ ایک نیکی کی وجہ سے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، کم پڑ گئی تو ایک نیکی کی وجہ سے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دن پتہ چلے گا نیکی کیا چیز ہے۔ یہاں عام ہے، نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم تین حرف ہے۔ الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ اچھا علماء نے یہاں نکتہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے الف لام میم کا لفظ کیوں لائے؟ قرآن میں تو بہت سارے لفظ تھے، اس لیے کہ الف لام میم یہ وہ لفظ ہیں جن کا ترجمہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھے بغیر پڑھو گے تو بھی یہ نیکیاں ملیں گی، ورنہ دوسرا لفظ لاتے۔ اور جو ہے سمجھنے کے جو ہے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ہمارے اندر یہ قرآن کا شوق نہیں رہا، نوجوانوں میں قرآن کا شوق نہیں رہا، ورنہ یہ وہ کتاب تھی کہ اس کے تلاش کے لیے جنات پھرتے تھے کہ کہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ نبی سے ملاقاتیں ہوئی، انہوں نے خواہشیں کی۔ ملاقات کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سننے آئے ہیں۔ جیسے حضرت عمر فرماتے ہیں ہم تہامہ کے پہاڑ پہ کھڑے تھے تو ایک بوڑھا نحیف ضعیف لاٹھی کے سارے بوڑھا شخص آیا جس کی آنکھوں کی پلکیں بہت دراز، لمبا جو ہے بوڑھا، شکل سے یوں لگا جیسے کوئی جن ہو۔ نبی نے پوچھ بھی لیا کہ تو جن ہے؟ عرض کرنے لگا جی اللہ کے رسول میں ایک جن ہوں۔ کہا کیا نام ہے تیرا؟ کہ میرا نام حامہ ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں ہیم کا بیٹا ہوں۔ ہیم کس کا بیٹا تھا؟ کہ ہیم لاقیس کا بیٹا تھا۔ کہ لاقیس کس کا بیٹا تھا؟ کہ لاقیس اس ابلیس کا بیٹا تھا جس کو جنت سے نکالا گیا۔ میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں۔ کس کا پڑ پوتا ہوں؟ ابلیس کا پڑ پوتا ہوں۔ کہ تیری عمر کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول یاد ہی نہیں، بس اتنا سن لو جب آدم کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن اللہ کا رسول ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ چھلانگ لگا لیتا تھا، ایک درخت سے دوسرے درخت پہ کود جاتا تھا۔ اس وقت بھی انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا تھا کہ آپس میں لڑو تم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تو چھوٹا تھا جب یہ کرتا تھا، اب نہ جانے کیا کرتا ہوگا۔ کہنے لگا اللہ کے رسول یوں نہ کہو، میں نے شیش کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میں نوح علیہ السلام کی کشتی بھی بیٹھا ہوں، میں نے ابراہیم سے صحیفے پڑھے ہیں، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے توریت کے سبق پڑھے ہیں، میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بائبل انجیل پڑھی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ تب تیری عمر وفا کرے اور آخری جو پیغمبر آئے گا اس کو جا کے بھی مجھ عیسیٰ کا سلام عرض کر دینا۔ میں عیسیٰ علیہ السلام کا سلام عرض کرنے آیا ہوں۔ دوسری میری خواہش یہ ہے کہ آپ پر جو قرآن اترا ہے اس کو سننے آیا ہوں۔ 2 خواہشیں لے کے یہ بوڑھا آیا تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ لگائیے۔ جب نبی نے عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی نا
کہ مجھ عیسیٰ کا بھی اس آخری پیغمبر کو جا کے سلام برس کر دینا۔ تو ان کے حوارین جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کیا وہ آخر میں آنے والا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ کہ آپ ان کو سلام پہنچا رہے ہیں، کیا وہ آپ سے افضل ہوگا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم افضل کی بات کرتے ہو، مریم کے بیٹے کو ان کی جوتوں کا تسمہ مل جائے تو یہ بھی بڑے سعادت کی بات ہے۔ دوستو یہ اس امت میں اور پھر یہ قرآن ملا ہے کہ جس کو وادی نخلا میں کبھی آتے ہیں، کبھی نبی قرآن کو سنانے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ اب مسجد نبی میں تذکرہ کیا کہ آج عشاء کے بعد میں جنگل جاؤں گا جناتوں کو قرآن سنانے، کون کون میرے ساتھ جائے گا؟ بھائی آپ کو کوئی کہہ دے کہ آج رات کو وہاں جناتوں سے ملنے جانا ہے، کون کون ہاتھ کھڑا کرے گا؟ مشکل ہے نا۔ صحابہ میں سے بھی صرف ایک ہاتھ کھڑا ہوا، عبداللہ ابن مسعود، جو صحابہ میں سب سے بڑے مفتی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول میں تیار ہوں، اور جو ہے رات کو جنگل میں گئے، عبداللہ بن مسعود کو ایک جگہ بٹھایا اور لائن کھینچ دی نبی نے، کچھ پڑھ کے لائن کھینچ دی، جیسے عامل آج جھوٹی لائن کھینچتے ہیں، میرے نبی نے سچی لائن کھینچی تھی۔ تو اس کے اندر عبداللہ بن مسعود کو بٹھا دیا، کہا اس سے باہر مت نکلنا، میری کوئی ذمہ داری نہیں اگر یہاں سے نکل گئے تو۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں دور سے مجھے گدھوں کی شکل میں نظر آئے، پھر بادلوں کی شکل میں نظر آئے، پھر عجیب شکلیں بناتے گئے، اور مجھے اپنی تو پرواہ نہیں ہوئی، مجھے خیال ہوا کہیں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچا دیں، جی میں آیا دوڑ کے جا کے لاٹھی لے کے اب سب سے مقابلہ کروں، لیکن جیسے ہی میں پاؤں اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، نبی تو وہاں بیٹھے لکڑی بجا کر کہتے تھے خبردار لکیر سے باہر مت نکلنا، تو میں بیٹھ جاتا تھا۔ صبح تک یہ چلتا رہا۔ صبح کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ میرے قرآن کی تلاوت پر اکثر جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو قرآن کو سننے کے لیے جو جنات تڑپتے ہیں، فرشتے، بلکہ ابو جہل، ابو لہب، اسلام کے دشمن، لیکن میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے راتوں کو تہجد میں، وہ بھی لوگ تھے جو کہتے تھے اللہ تیری رات چھوٹی ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد یوں نیت باندھی اللہ اکبر، اور 2 رکعت نفل کی نیت باندھی تھی، اس میں قرآن کو شروع کیا، جب سلام پھیرا تو صبح صادق ہو چکی تھی، تو ہاتھ اٹھائے کہا اللہ تیری رات بھی کتنی چھوٹی ہے کہ صرف 2 رکعت پڑھ پائی۔ تو نبی جب رات کو نماز میں قرآن پڑھتے تھے تو جو ہے یہ ابو جہل، یہ ابو لہب چھپ چھپ کے آ کے قرآن کو سنتے تھے۔ یہی قرآن ہے جس کو سن کر عمر جیسا سخت دل والا انسان قرآن کے آگے پگھل کر ایمان میں داخل ہو گیا۔ تو فیل، عمر بن دوسی، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سن کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان، بہت سارے ہیں جو جن سخت دل تھے، لیکن قرآن جب سنا تو پھر جو ہے قرآن کے سامنے ایسے پگھلے کہ قرآن کے عاشق بن گئے۔ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے، ان سے کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کو کیا پسند ہے؟ فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، اطعام الجیعان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن۔ فرمایا مجھے بھوکھوں کو کھانا کھلانا پسند ہے، ننگوں کو، ناداروں کو کپڑے پہنانا پسند ہے، اور ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرنا پسند ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے تھے میرے 3 مشن ہیں، ختم نبوت کی حفاظت کرنا، انگریز سے بغاوت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا۔ اور جیل میں جب گئے عطا اللہ شاہ بخاری تو وہاں قرآن پڑھا، تو وہاں جو انگریز سپرڈنٹ تھا جیل کا، وہ کہنے لگا ارے عطا اللہ بند کر، میرا جگر پھٹ رہا ہے، نہ جانے کیا پڑھ رہے ہو۔ یہی تھا جو ہے روس کے وہ عیسائی نے تو چیلنج کیا تھا، کیا تم پڑھتے ہو مصر والوں، یہ کیا قرآن کو لیے پھرتے ہو؟ کہا اگلی میٹنگ میں، نیکسٹ میٹنگ میں آؤں گا، بتاؤں گا کیا چیز ہے۔ اگلی بار جب گئے ہیں مصر کے بادشاہ جب روس کا سفر کرتے ہیں تو قاری عبد الباسط کو ساتھ میں لے کے جاتے ہیں، اور پارلیمنٹ میں وہاں کہتے ہیں ان عیسائیوں کو ذرا قرآن سنا۔ جب قاری عبد الباسط نے روس کے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر قرآن سنایا، کوئی عیسائی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، کوئی عیسائی، وہ خود رونے لگ گیا۔ یہ قرآن اس کو ہم نے سمجھا نہیں، یہ تھی قرآن ہدایت کی کتاب، ہم نے صرف تلاوت کی بنا دی، یا تھی یہ زندوں کو زندگی دینے والی کتاب، ہم نے مردوں پہ پڑھنے کے لیے فکس کر دی۔ ڈینٹی مرگی ڈینی مرگی کہ قرآن آنا بچہ نہ بلاؤ، آفت جی تو بھی ایک کلام مارے، دادی خاطر پڑھ لیے، دادی تیری قرآن پڑھے، آفت جی سمجھ میں تو نہیں آتا۔ آفت جی بھی پڑھتے ہوں گے، قاری حنیف صاحب فرماتے تھے مولوی بھی تمہارے زمانے کی تم سے زیادہ بدمعاش ہیں، وہ تمہیں خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں تیری دادی کو میرے ساتھ پڑھ دیے،
پڑھے گا؟ دادی تیری تو نے نہیں پڑھے، وہ ساتھ کہاں سے پڑھ لے گا؟ تو ہم نے مردوں، جب مرتا ہے قرآن یاد آتا ہے، حالانکہ مردوں کے لیے قرآن نہیں آیا تھا، زندوں کے لیے آیا تھا۔ یہ قرآن روحانی بیماریوں کا علاج تھا، ہم نے جسمانی بیماریوں کا علاج بنا کر تعویذ گنڈے بنا کر گلوں میں لٹکا دیا اس کو۔ یہ قرآن ہے دوستو جو زندہ معجزہ ہے، آج بھی زندہ معجزہ۔ نبی جاتے ہیں معجزے ساتھ جاتے ہیں، قرآن کی وہ معجزہ ہے کہ آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی ہم نے پیش نہیں کیا اس قرآن کو، ورنہ آج بھی اگر قرآن پیش کیا جائے تو جو چیلنج کیا تھا، میں نے جو آیت پڑھی تھی خطبے میں، کافروں نے کہا تھا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، کہ ہم تو اس وقت مانیں کہ یہ سچی کتاب ہے، اس وقت آپ کو نبی مانیں، اس وقت اسلام کو سچا مذہب مانیں جب قرآن کی تلاوت سے پہاڑوں کو ہٹا دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین کو پھاڑ دیا جائے، او کلم بہ الموتى، یا اس سے مردوں کو زندہ کیا جائے۔ یہ عجیب ڈیمانڈ کی تھی کافروں نے، مشرکین مکہ نے۔ یہ تین ڈیمانڈیں ہیں، یا تو پہاڑ چلاؤ قرآن پڑھ کر، پہاڑ کو ہٹا دو، یا زمین پھاڑ دو کہ چشمے نکلیں، یا پھر ایسا کرو مردوں کو زندہ کرو تو ہم اسلام میں آ جاتے ہیں۔ تو قرآن نے عجیب جواب دیا ہے، کہا دیکھتے نہیں ہو تم تو پہاڑ تو کم ہوتا ہے ضد میں، طبیعت پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ طبیعت جو ہوتی ہے نا آدمی کی عادت، اس کا بدلنا بہت مشکل ہوتا ہے، پہاڑ کا ہٹنا تو آسان ہوتا ہے۔ جبل گردد جبل نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، عادت نہیں بدلتی جلدی سے۔ دیکھتے نہیں ہو کیا عادتیں تھی، قرآن سے کیا عادتیں بن گئی ہیں، کیا سخت دل لوگ تھے۔ لوگ کہتے تھے میرے گھر بیٹی ہوئی ہے لیکن زندہ درگور کرنے کی جرت نہیں ہو رہی، میرے پاس وہ کلیجہ نہیں ہے کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دوں۔ پھر آواز ہوتی تھی کہ عمر کو بلاؤ، ان کا سخت دل ہے، ان کو رحم نہیں آتا، وہ گاڑ دیں گے زمین میں۔ یہی عمر جب قرآن سنتے ہیں اتنے نرم ہو جاتے ہیں، طبیعت اتنی بدل جاتی ہے، خبر آتی ہے کہ سیلاب میں کتا مر گیا، رونے بیٹھ جاتے ہیں۔ بچیوں کو زندہ دفن کرتے وقت آنسو نہیں آئے، کتے کی موت پہ آنسو عمر کے کیوں آئے؟ اتنا نرم، اتنی طبیعت کس نے بدلی؟ قرآن نے بدلی ہے۔ تو قرآن نے کہا تم پہاڑوں کے بدلنے کی بات کرتے ہو، پہاڑوں سے سخت جو طبیعت ہوتی ہے اس کو بھی قرآن نے بدل کے رکھ دیا۔ دوسری ڈیمانڈ تم نے یہ کی تھی او قطعت بہ الارض، کہ اس سے زمین پھٹ جائے اور چشمے نکلیں۔ دیکھتے نہیں ہو زمین سے زیادہ بنجر سینے جو تھے، زمین سے زیادہ بنجر جو سینے تھے اس میں ہدایت کے چشمے پھوٹ پڑے قرآن کی تلاوت سے۔ تم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی مردوں کو زندہ کر دو، ارے ان سے بڑے مردے کہاں لاؤ گے؟ ویشی سے بڑا مردہ کون تھا؟ تو کون تھا مردہ؟ لیکن جب قرآن کے پاس میں آتے ہیں، قرآن کے دامن میں آتے ہیں تو پھر زندگی ملتی ہے، وہ زندہ تھے، کیونکہ قرآن اپنی اصطلاح میں ان کو زندہ سمجھتا ہی نہیں ہے جن کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ تو قرآن نے کہا کتنے ایسے مردہ تھے جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں تھی، سب مردہ تھے، قرآن ہی نے ان کو زندہ کیا ہے، قرآن کی سیرابی نے تو ان کو زندہ کیا ہے۔ تو اس چیلنج کا جواب اس حکمت سے دیا ہے کہ واقعتاً قرآن کے اندر یہ جو ہے ساری خصلتیں ہیں، اور عبادت کے بھی جو ہے تلاوت کے بھی جو ہے بہت بڑے فضائل ہیں۔ اس رمضان میں چونکہ خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ میں، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا اہتمام کے ساتھ جو ہے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں جن کی باقی ہیں وہ پڑھ لیں، 5 منٹ باقی ہیں۔ چیزیں ان کو چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، جیسے ہم دھرتی والے اوپر دیکھتے ہیں تو ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو جب وہ اوپر سے دیکھتے ہیں تو دھرتی پہ کچھ چیزیں چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو چمک رہی ہے، وہ دیکھو وہ ستارہ دھرتی پہ یہ کون سے ستارے چمک رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں کیوں بحث کر رہے ہو؟ اول العزم جو فرشتے ہیں ان سے پوچھ لو نا وہ کیا چمک رہا ہے۔
کیوں بحث کر رہے ہو؟ آپ سے بڑے جو فرشتے اولو العزم فرشتے ہیں ان سے پوچھو کہ یہ کیا چمک رہا ہے، تو وہ فرشتے اولو العزم فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ دھرتی پہ وہ کیا چمک رہا ہے، الگ الگ جگہوں پہ وہ چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو اولو العزم فرشتے کہتے ہیں ہاں ہم دیکھ آئے ہیں، یہ وہ گھر چمک رہے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ کیا چمک رہا ہے؟